الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش رفقائے جماعت محترم بزرگوں عزیز دوستوں واجب التکریم مائیوں بہنوں اور بیٹیوں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 3 روزہ سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کا یہ اختتامی اجلاس ہے جو آج 13 دسمبر 1986 یہاں نیو کراچی گودرا کالونی میں انعقاد پذیر ہے اور جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کے اس اجلاس کی ترتیب اور تشکیل میں جن احباب نے
انہماک کو اخلاص کے ساتھ کوشش کی ہے، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ پھر اس سرد موسم میں آپ جس گرم جوشی سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو بھی دونوں جہان کی عزت نصیب فرمائے۔ بالخصوص مولانا محمد زکریا صاحب اپنی طبی علالت کے باوجود تشریف لے آئے۔ ہمارے عزیز حضرت بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادگار اور ان کے جانشین جو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی کے صدر بھی ہیں، سید محمد بنوری صاحب بھی علالت کے باوجود تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان سب حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس عنوان پر لب کشائی کے لیے جس احترام کی ضرورت ہے اور ادبی تقاضوں کی ضرورت ہے، ہم بے بذات لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان آداب کے معیار پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ روح الامین کی زبان چاہیے رحمت عالم کی سیرت بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر جیسے عشاق کا دل چاہیے ذکر رسول کو سننے کے لیے۔ جب بھی کوئی شخص دنیا کے اس سدا بہار موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ام المومنین مخدومۃ المسلمین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ جو فرزندان اسلام کے استفسار کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا، بے ساختہ سامنے آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ سے کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کراچی کے دوستو، دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں ہوگا۔ ایک مرد ہے، ایک عورت، اور حسن اتفاق کی حد ہے کہ مرد ابو بکر صدیق ہے، عورت انہی کی لخت جگر عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور ان کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ نے اللہ کے محبوب کی خلوتوں کا مشاہدہ کیا۔ حضور گھر سے باہر کیسے رہتے تھے یہ ابو بکر صدیق بتائے، اور رحمت عالم گھر کی چار دیواری میں کیوں کر بسر کرتے تھے اپنی حیات طیبہ، یہ صدیقہ کائنات بتائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق بتائیے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے ساختہ جواب تھا، کان خلقہ القرآن۔ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کا مطالعہ کیا کیجئے،
قرآن کے ہر ورقے پہ رسول اللہ کا حسن بکھرا ہوا ہے. پیغمبر کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی آئینہ نہیں. عزیز دوستو، کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یوں تو بہت سارے معیار اور کسوٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چند ایک پیمانے بڑے بے ساختہ ہیں. مثلا اپنے شوہر کو جتنی بیوی سمجھتی ہے شاید کوئی دوسرا نہ سمجھتا ہو. پھر خادم خاص جو اندرون خانہ اپنے آقا کی خدمت میں رہتا ہے وہ بھی بہت قریب سے جانتا ہے. پھر اڑوس پڑوس میں رہنے والے دور رہنے والوں کا بنسبت زیادہ جانتے ہیں اپنے پڑوسی کو. میں ان تینوں پیمانوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے رفیق حیات کے تاثرات وحی کی خلوتوں سے، ہرا کی خلوتوں سے پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو جلالت وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزہ براندام تھے، جس میں اطہر پہ کپکپی تھی اور جبین اطہر پہ پسینے کی بوندیں تھیں جو ہمیشہ وحی کی کیفیت میں نمودار ہوا کرتی تھی. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. چونکہ صاحب کلام جلیل القدر ہے، اس کے کلام میں بھی جلالت کا وہی عکس. قرآن میں ارشاد ہوا، خود رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کریم کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کریں تو وہ بھی کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے. دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں جو قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکے. لیکن قلب رسول میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں قرآن سما سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. وحی کا پہلا سبق لے کر اللہ کا معبود خانوادہ رحمت میں آئے، گھر میں تشریف لائے. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر لاحق ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے محبوب پر چادر بھی ڈال دی.
کمبل بھی اڑا دیا، سرہانے بیٹھ گئی۔ اب تأثرات سنیے، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے آقا مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، بدخواہوں کے خیر خواہ ہیں۔ صلہ رحمی کا یہی تصور ہے دوستو، صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں پتھر مارے تم اسے دعائیں دو، جو تمہیں گالیاں دے تم اس کی خیر خواہی کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلا پرتاؤ جو خدیجہ کی حساس نگاہوں نے محسوس کیا وہ یہی تھا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک لوٹانے والے ہیں، اور آپ حق و صداقت کا پرچم اونچا رکھنے والے ہیں۔ 5 خوبیاں بیان کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک تطبیق ہو گئی ہے، ضمنی طور پر ایک اور رخ بھی عرض کرتا جاؤں۔ مکہ والوں کی دل آزاریوں کے پیش نظر اپنے قائد کے مشورے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو مکہ سے باہر جاتے ہوئے سامنے ایک بہت بڑا وڈیرا اور سردار آ جاتا ہے، ابن دغنہ مشرک تھا۔ ابن دغنہ نے پوچھا ابو بکر کہاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ ہمارا یہاں رہنا تمہیں گوارا نہیں تو ہم حبشہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بے ساختہ ابن دغنہ نے رک کے کہا مثلوں کا لا یخرج یا ابا بکر، تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتے، جن آبادیوں سے تم جیسے لوگ چلے جائیں وہ آبادیاں تو ویرانہ بن جاتی ہیں۔ سردی میں بیچارے مقبوض بیٹھے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اتاروں گا ان کی سردی ابھی۔ مثلوں کا لا یخرج، ابو بکر تم جیسے لوگ نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب بے ساختہ ابن دغنہ کے تأثرات سنیے، کہتا ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ جو 5 خوبیاں خدیجہ کی حساس نگاہوں نے استاد کے اخلاق میں دیکھی تھی وہی 5 خوبیاں ہو بہو
ابن دغنا نے شاگرد کے اخلاق میں محسوس کی. اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ ہونا. یہ بیوی کے تاثرات تھے. بیویاں اتنی جلدی نہیں مانا کرتی. یقین فرمائیے سارا جہان کسی کی عظمت کا قائل ہو جائے، بیوی بہت کم ہوتی ہے. عزیز دوست، وہ میں ایک سنایا کرتا ہوں حکایت سی. ایک علاقے میں اللہ والے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، لوگ بہت ہی اسے رسپانس دیتے تھے، لیکن اہلیہ ان کی ہمیشہ تنقید کرتی رہتی تھی. مسلح توڑنے کے سوا تو تمہیں اور کوئی کام نہیں، پڑے رہتے ہو ہر وقت. اللہ سے دعا کرتا تھا وہ مظلوم روشن ضمیر کہ الہ العالمین اس کوتاہ نظر کو بھی نگاہ عطا کر کے یہ مجھے پہچان لے کہ گھر کی جو اپوزیشن پیدا ہو گئی ہے یہ تو ختم ہو. اللہ نے کرم کیا، ایک دن قوت پرواز دی، اڑتے ہوئے گھر کے سامنے گزرے. دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا، ان کی رفیقہ حیات نے بھی دیکھا. چند لمحوں بعد جب گھر پہنچے تو بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی بنتا ہے. ولی ہوں تو ایسے. سبحان اللہ، بن پروں کے آج میں نے دیکھا اللہ کے ایک کامل بندے کو اڑتا ہوا جا رہا تھا. ایمان تازہ ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی. سبحان اللہ. یہ مظلوم کہنے لگا اچھا تو اڑنے والے کو پہچانا تھا؟ وہ یہ ناچیز تیرا خامن تو تھا، تیرا شوہر تو تھا، پہچانا نہیں تو نے؟ فوراً بدل گئی، کہنے لگی اچھا تو تھا. وہ میں پہلے سمجھ گئی جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے وہی نکھٹو ہوگا. بیویاں بہت کم مانا کرتی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مثالی شوہر کے اخلاق کا جو پرتو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اب خادم کی سنیے. انہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا. کچھ عرصہ کے بعد زید کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے. تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا کہ ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے. تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا، دیر تک روتا رہا. کہنے لگا بیٹا جب سے تم چلے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئیں. تمہاری ماں ہر وقت تمہاری انتظار میں دروازے کو دیکھتی اور روتی رہتی ہے کہ کب میرا لخت جگر آئے گا. تمہاری بہنیں بھی بے قرار ہیں، آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. زید کہتا ہے یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں. باپ کی انگلی پکڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا. بڑی تکریم سے، بڑے اعزاز سے اللہ کے محبوب نے اپنے خادم کے باپ کو خوش آمدید کہا. زید کا باپ کہتا ہے اللہ کے محبوب میں اپنے لخت جگر کو لینے کے لیے آیا ہوں. اس کے خریدنے پر جتنی رقم ادا کی گئی تھی میں اسے دگنی رقم دوں گا، مہربانی کیجئے
اس کے ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس کی بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، ہم تو اپنے زید کو تحائف دے کر رخصت کریں گے، لے جا سکتے ہو تم، میں نہیں روکوں گا زید کو، کیوں روکوں، میں تو وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، میں تو ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا، لے جاؤ زید کو، لیکن بس ایک شرط ہے کہ زید بھی جانے پہ راضی ہو، جبر نہ کیا جائے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، نگاہیں کہہ رہی تھی لگتے جگر اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، چلنا چاہیے، لیکن زید نے بھرپور انداز میں اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی، کہنے لگا باپ سے میری والدہ کو سلام کہیے گا، میری بہنوں کو بھی سلام کہیے گا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تو مجھے وہ شفقت ملی ہے جو فدری ہاتھوں میں بھی نہیں ہو سکتی، عائشہ صدیقہ نے مجھے وہ پیار دیا ہے جو مامتا سے بھی میسر نہ آئے، سارے رشتے اس قرب پہ قربان کر دیں، سارے تعلقات اس رفاقت پہ قربان کر دیں۔ یہ خادم کی گواہی ہے دوستو۔ اب اڑوس پڑوس کی سنیے۔ صفا کی بلندیوں پہ اللہ کا محبوب دائی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑا ہے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں، چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو جمع کیا، پورا مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ بیٹھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو زندگی کے 40 سال گزارے ہیں میں نے اس شہر میں رہ کر، آج میں تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا، سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے اعتراف کیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، وہ عبداللہ کے یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا، آپ تو صداقت کا نشان ہیں، آپ تو دیانت کا اعلان ہیں، آپ تو شرافت کا برہان ہیں، ہم تو جب صداقت و دیانت و امانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ تو صادق اور امین کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کراچی والوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ سردی میں سکڑے ہوئے دوستو، تمہارے یک بستہ جواب پر میں کیسے انحصار کروں؟ پھر پوچھتا ہوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ جزاکم اللہ۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرے، جب کسی میں وہ بات نہ ہو کہ مبالغے میں وہ بات بھی اس میں بیان کی جائے۔ مکہ والوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا، بخدا صرف اتنی
بات ہوئی کہ انہوں نے جو دیکھا تھا اس کا اعتراف کر دیا. یہ عقلی آوازوں پر آپ کی توجہ نہیں ہے. انہوں نے اس کا اعتراف کر دیا. اس لیے ان کے اس اعتراف میں اور اس اعلان میں کوئی مبالغہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک نقش ان کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان کے سامنے ہے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا بچپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کا لڑکپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کی جوانی بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اعلان رسالت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہو گئی تو وہ صحیح نہیں کہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے وصال تک پاک ہے اور بے داغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت گویا پاکیزگیوں کا آغاز تھا جس نے قرائے ارض کو اپنی فیاضیوں سے مالا مال کیا. میں چاہوں گا کہ آپ کو حضور کے بچپن لڑکپن اور جوانی کی ایک ایک ادا عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ایک ادا. راستہ دے دو نا، یہ کون آ رہی ہے؟ راستہ دے دو. صحابہ نے راستہ دے دیا. حضرت حلیمہ قریب آ گئی. آپ نے اس طرح پلٹ کے دیکھا کہ جیسے یہاں کوئی آ رہی ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش نصیب ہیں اس معاملے میں دوستوں کہ اپنے پیارے محمد کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی انہوں نے دیکھا. یعنی انہوں نے حضور کی رسالت کا زمانہ پایا. اور یہ وہ خوشی ہے جو آمنہ کو بھی نصیب نہ ہو سکی، جو حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تقریب سے حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا. حلیمہ سعدیہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے پیارے محمد کا ماتھا چوما. خیر خیریت پوچھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر پیش کیا. پانی میں حل کی ہوئی کھجوریں، ایک طرح کا شربت ہوا کرتا تھا. سیدہ حلیمہ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب آپ کے بچپن کی ایک ادا سوال بن گئی ہے، آج چاہتی ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. آپ جب میرا دودھ پیا کرتے تھے تو ہمیشہ دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، کبھی آپ نے بائیں طرف سے دودھ قبول نہیں کیا حالانکہ وہ آپ کا بچپن تھا. کیوں؟ فطرت مسکرائی اور روح کائنات سے آواز آئی کہ حلیمہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ اسی زمانے میں تیرا ایک سگا بیٹا اور میرا رضائی بھائی عبداللہ بھی تو دودھ پیا کرتا، تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ایک طرف سے میں دودھ پیا کروں، ایک طرف سے میرا بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے. مشیت ایزدی کے مطابق دایاں حصہ میرے لیے مخصوص ہو گیا تو میں اسی طرف سے پیتا تھا، بایاں حصہ میرے بھائی کے لیے مخصوص ہو گیا تو وہ اس طرف سے دودھ پیا کرتا تھا. اس میں حیرت کی کون سی بات تھی؟ حلیمہ کہتی ہے یہی بات تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عبداللہ تو کبھی کبھی آپ والے حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا، میں نے کوشش بھی کی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا. جب وہ آپ کے حصے سے دودھ پی لیتا تھا تو آپ کیوں نہیں پیتے تھے اس حصے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ عبداللہ تو پی سکتا تھا لیکن مجھے اللہ نے اس لیے شاید بائیں طرف سے دودھ نہیں پینے دیا کہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا.
اگر میں اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید کوئی سوچتا کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل و انصاف کا سبق پڑھائے. انصاف کی وہ کسوٹی اور عدل کا وہ معیار کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے بچپن میں بھی اپنے محبوب کو اس معیار پہ قائم رکھا. اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے داغ ہے اور پاک ہے. لڑکپن کی ایک ادا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت پر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف جا رہے ہیں، اور مکہ سے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کو ایک عبوری ٹھکانے پر قیام کرنا ہوتا تھا جہاں ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، اور اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی کرتا تھا تاریخ میں جس کا نام بحیرہ راہب آیا ہے. آج یہ قافلہ پہنچا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھا. بحیرہ راہب اپنے مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا ہے. جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا تو بحیرہ اپنے مکان کے بالائی حصے سے اتر کر قافلہ والوں کے قریب آیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا گیا مکہ سے. پوچھا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہاشمی سردار ہمارا امیر قافلہ ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ قافلہ والوں نے کہا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. بساختہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کیجیے کام آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ. اس لیے محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں. یاد رکھیے گا، جو شخص مرزائیوں کو احمدی کہتا ہے یا وہ جاہل ہے یا قادیانی ہے. مرزائی جو ہیں یہ صرف مرزائی ہیں یا قادیانی ہیں، احمدی نہیں ہے. محمدی اور احمدی مسلمان ہیں. آپ سمجھیں؟ مرزائیوں کو کبھی احمدی نہ کہا جائے. ہمارے جدید تعلیم یافتہ دوست، یہ بابو قسم کے لوگ، یہ بیچارے چونکہ عربی اصطلاحات سے ذرا کچھ اجنبیت ہوتی ہے، لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے فیض یافتہ، عربی اصطلاحات سے ذرا اجنبیت ہوتی ہے، تو وہ عموماً مرزائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی. یہ وضع شیفی غیر محل ہی ہے، ظلم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیا کرو. اس کو کبھی غلام احمد بھی نہیں کہنا چاہیے، صرف غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی. حضرت شاہ صاحب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خواب میں ایک دن مرزا صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ تو میرے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ قرآن میں میرا تذکرہ ہے. شاہ صاحب نے فرمایا قرآن میں تیرا تذکرہ تو میں نے نہیں پڑھا. قارون کا پڑھا، فرعون کا پڑھا، حامان کا، شداد کا تذکرہ پڑھا، تمہارا تذکرہ تو وہاں نہیں آیا. کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے، میرا تذکرہ تو انبیاء کی صف میں آتا ہے، رسولوں کی صف میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب بشارت دی تھی تو کہا تھا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا آخری رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو کہنے لگا میں وہی احمد تو ہوں، اس لیے تو میرے فالوورز جو ہیں جو مجھے مانتے ہیں وہ خود کو احمدی کہلاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، جس کے ہم رضاکار ہیں، تو غلام احمد کہلاتا ہے. بدبخت، یہ احمد ہونے کا تجھے کب سے خوش فہمی ہو گئی؟ خیال کب آیا ہے؟ کہنے لگا غلام تو یوں ہی والدین نے چپکا دیا تھا، غیر ضروری ہے، اسے ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا، تو میرا غلام زائد ہے، اسے ہٹا دیا جائے
تو احمد بچتا ہے تو میں وہی احمد ہوں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر ایسے موقعوں پر اللہ کا فضل ہوا کرتا تھا, بڑا برجستہ جواب ملتا تھا. فرمانے لگے تیرا غلام زائد ہے تو عطا اللہ پر میرا عطا زائد ہے. تیرا غلام والدین نے چپکا دیا تو عطا اللہ پر میرا عطا والدین نے چپکا دیا. تو اگر غلام کے بغیر احمد بنے گا تو پھر مجھے عطا کے بغیر اللہ سمجھو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو تیرے لیے گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ حق و صداقت کی داستان جب بھی چھڑے گی تو میرے اکابر کا نام سر فہرست ہے. جب صداقتوں کا تذکرہ ہوگا تو میرے اسلاف کے نام سر فہرست چمکتے ہوئے ملیں گے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. اللہ ان کی قبروں کو اپنے فضل و کرم سے معمور کر دے. ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والے یہی مجاہد, انہوں نے دین کے لیے مار کھائی ہے, مال نہیں کھایا. برے صغیر میں 2 طبقے ہیں نیو کراچی والوں. برے صغیر میں 2 طبقے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کے نام پہ مال کھایا, 11ویں اڑائیں, تیجے اڑائے, ساتیں اڑائے, جمعراتیں اڑائے, نذرانے بٹورے, تسبیح لے کر پڑھتے تھے چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. 2 طبقے. ایک وہ جنہوں نے دین کے نام پر مال کھایا, اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھے, چادریں چڑھائیں, جھنڈیاں لہرائیں, زلفیں بڑھائیں اور نذرانے بٹورے. مست قلندر سب کچھ اندر. ایک یہ طبقہ ہے. غریب محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, اور یہ بھی وہ بھی نطفہ ناپاک سے بنا ہے, یہ بھی وہ بھی خاکی ہے, یہ بھی اس نے بھی قبر میں جانا ہے, انہوں نے بھی. لیکن اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے. اقبال کہتا ہے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھا کر, جھنڈیاں لہرا کر, زلفیں بڑھا کر سج دھج کے بیٹھ جاتے ہیں. محنت کش مزدوریاں کرتا ہے, دن بھر پسینہ بہاتا ہے, اسے مشکل سے دال روٹی ملتی ہے. اور حضرت صاحب کا بزنس ایسا ایور گرین ہے وداؤٹ لاس. اس کا سائز ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, سائز بڑھتا جا رہا ہے. حضرت صاحب کرسی میں نہیں سما سکتے. یہ چھوٹی موٹی کرولا کاریں جو ہیں ان کے تو گیٹ میں حضرت صاحب نہیں گھس سکتے. 2 طبقے ہیں برے صغیر میں, 2 طبقے. ایک دین کے نام پر مال کھانے والوں کا طبقہ, اور دوسرا دین کے نام پر مار کھانے والوں کا. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے اسلاف. انہوں نے دین کے لیے مار کھائی اور تاریخ بنائی, ہر فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. فرنگی اقتدار کا جنازہ اٹھایا, برطانوی سامراج کو وہ سبق پڑھایا کہ قیامت تک نہیں بھولیں گے. انگریز کے ریکارڈ میں باغیوں کی جو فہرست ہے, انگریز کے ریکارڈ میں باغیوں کی جو فہرست ہے, تو انگریز کے باغیوں میں سر فہرست جو نام آتے ہیں وہ ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کے نام ہیں. محمود حسن کا نام چمک رہا ہے انگریز کے سے بغاوت کرنے والوں میں. امداد اللہ مہاجر مکی کا نام چمک رہا ہے انگریز سے بغاوت کرنے والوں میں. عزیز دوستو, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام چمک رہا ہے, سید مدنی کا نام چمک رہا ہے.
منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرنے میں داؤد غزنوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور اس قافلے کے دوسرے نامور فرزندان اسلام شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، سید محمد یوسف بنوری، مولانا مفتی محمود، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، چمک رہے ہیں یہ نام. تو برے صغیر میں دو طبقے، ایک شیدائیوں کا طبقہ اور ایک حلوائیوں کا طبقہ. ایک مجاہدین سربکف مجاہدوں کا طبقہ اور دوسرا نذرانہ بدامن مجاوروں کا طبقہ، جنہوں نے جبہ و دستار کی آڑ میں اللہ کے بندوں کا معاشی اور فکری استحصال کیا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مبارک نام ہمارے قائد کے ہیں، ہمارے آقا کے ہیں. تو محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں. جو مرزا غلام قادیانی کا فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہاں، قادیانی یا مرزائی، مرزائی یا قادیانی. تو قافلے والوں نے بتایا کہ ان کا نام محمد ہے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بوڑھا عیسائی ضعیفی میں اور نقاہت میں جس کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، ابرو بھی سفید، وہ پوچھتا ہے کہ اس لڑکے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب متوجہ ہوا، کہنے لگا میاں تم تو بڑے سنجیدہ سوالات کرتے چلے جا رہے ہو، یہ میرا لڑکا ہے، بات کیا ہے؟ اب بحیرہ راہب نے ہاتھ میں جو اس کے اوراق تھے ان کی طرف غور سے دیکھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف بھی غور سے دیکھا. ابو طالب سے کہنے لگا تم کہتے ہو یہ تمہارا بیٹا ہے اور انجیل کی بشارتیں کہتی ہیں کہ اسے یتیم ہونا چاہیے، تو میں تمہاری بات مانوں یا انجیل کی بات مانوں؟ بات ہی ایسی تھی کہ ابو طالب چونک گیا، کہنے لگا یہ تو واقعی یتیم ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میں ان کا چچا ہوں اور چچا چونکہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں نے تو اس نسبت سے اسے اپنا بیٹا کہہ دیا، اور ویسے بھی میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اسے یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟ اب بحیرہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قافلے تو ہزاروں یہاں آتے اور جاتے، یہ پہلا قافلہ تھا جسے میری نگاہوں نے دیکھا. میں مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا دور سے اس قافلے کو صحرا میں چلتے ہوئے کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کیے ہوئے. مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون سی شخصیت ہے جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا. تو پھر یہی لڑکا قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغان ہو گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا ہے. تم نے جب یہاں اس درخت کے نیچے ڈیرے لگائے تو میں نے اس لڑکے کے چہرے کے نقوش کو دیکھا، اس کے چہرے کے خط و خال کا مطالعہ کیا تو مجھے وہ تمام علامتیں چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی ہویدا نظر آئی جو انجیل کے اوراق پر اللہ کے آخری رسول کی بتائی گئی ہیں علامتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا، کہتا ہے محمد راہ حق میں ستائے جاؤ گے، حق و صداقت کے راستے پر چلنے والوں کو جن تلخیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تلخیوں سے آپ کو بھی گزرنا ہوگا. شاید لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائیں، شاید سنگ باری کا نشانہ بنائیں، شاید آپ کو تیر و تلوار سے زخم پہنچائیں. اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، جو تیر تجھے مارا جائے وہ اپنے سینے پہ لے لوں، جو پتھر تجھ پہ پھینکا جائے وہ اپنے سر پہ لے لوں، لیکن چراغ سحری ہوں، کہاں زندہ رہوں گا اس وقت تک؟ گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا.
یہ تو میرے آقا ہیں کراچی کے روشن ضمیروں، جن کے لڑکپن کی تابانی سے اہل نظر اندازہ کر لیا کرتے تھے، اور انگریز نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، برطانوی سامراج جو اس ماہ مبین کے مقابلے میں امیدوار لایا، مرزا صاحب، یکچشم ایک آنکھ سرے سے ہی دم کینیڈا میں کچھ حضرات نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ مرزا غلام قادیانی کو جس انداز میں پیش کرتے ہیں کہیں یہ زیادتی تو نہیں؟ میں نے کہا زیادتی تو جب ہوتی کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اس کی تحریروں میں بھی، اس نے خود لکھا ہے کہ میں یہ تھا اور وہ تھا۔ سیرت مسیح موعود جو پرانا نسخہ ہے وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، جس میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب بہت سادہ ہوا کرتے تھے، بہت سادہ ہوا کرتے تھے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ شیروانی کا نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا لیا کرتے تھے، دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں ڈال دیا کرتے تھے، جیب میں گڑ بھی ہوا کرتا تھا، مٹی کا ڈھیلا بھی ہوا کرتا تھا۔ تو سادگی میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے اور مٹی کا ڈھیلا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سادگی ہے یا حماقت ہے؟ دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں ڈال دیا کرتے تھے، جیب میں گڑ بھی ہوا کرتا تھا، مٹی کا ڈھیلا بھی ہوا کرتا تھا۔ تو سادگی میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے اور مٹی کا ڈھیلا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سادگی ہے یا حماقت ہے؟ اگر یہاں گودرا کالونی میں کوئی شخص آپ کو نظر آئے کہ نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا ہوا ہو، دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں اور بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں پڑا ہوا ہو، سر پہ شلوار باندھ کر ایک دن آ گئے سرخ رنگ کی، کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری، وہ کھوٹی کے ساتھ پگڑی لٹکی ہوئی تھی، میں نے سمجھا یہ پگڑی باندھ رہا ہوں، یہ تو بشیر کی ماں کی شلوار باندھ کے آ گیا۔ اگر اس حلیے میں آپ کو کوئی آدمی نظر آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی کہ یہ سادہ ہے یا پاگل؟ اور مقابلہ ہے اس سے، وہ حسن کائنات میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، جن کے جمال جہاں آرا کا قرآن ناطق، جس کے جبین کی طلعت کو قرآن والضحیٰ سے معنون کرتا ہے، اور جس کے زلفوں کی سیاہی کو قرآن واللیل اذا سجا سے معنون کرتا ہے، جس کے در و دیوار کے تذکرے قرآن کے اوراق میں بکھرے ہوئے ہیں، خاک کے وہ ذرے، وہ مٹی کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم سے مس کر جائے، اس مٹی کے تذکرے قرآن میں آئے ہیں۔ فرمایا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت عجب خوش لقبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ
لڑکپن کی دمکتی ہوئی ادا ہے جسے اہل نظر دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور جان جاتے ہیں۔ اب ایک جوانی کی پاکیزہ ادا، مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی ہونے والی تھی، رقص و سرود کا اہتمام کیا گیا تھا، نامور گانے اور ناچنے والے بلائے گئے تھے۔ ہم عمر نوجوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے گانے بجانے کے محفل میں، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں گانا بجانا ہو وہاں نہ محمد جا سکتا ہے، نہ محمد کی شریعت آ سکتی ہے۔ برتن میں دونوں چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتی، یا پاکی ہوگی یا ناپاکی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل میں میں کیسے جاؤں جہاں گانا بجانا ہو؟ ہم عمر اصرار کرتے ہیں جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرا ذوق برداشت نہیں کرتا، میں قطعاً نہیں جاؤں گا۔ ان کا اصرار بڑھتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھتا ہے۔ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، نیند طاری کر دی۔ وہ اصرار کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں، سمجھا کہ شاید جانے سے بچنے کے لیے نیند کر رہے ہیں۔ ہم عمر نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ اکیلے ہیں، ہم 10-12 ہیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک کے بیٹھ گئے، اٹھا کر لے جانا تو کجا مجھے ہلا بھی نہ سکے۔ حضور کہیے آپ میرے ساتھ، حضور کا بچپن بھی پاک، حضور کا بچپن بھی پاک، میرے آقا کا لڑکپن بھی پاک، میرے آقا کی جوانی بھی پاک۔ مکہ والوں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ کہہ کر جرب نام کا مرارا مارا فی کا اللہ صدقہ، کوئی احسان نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی مان لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، جو کہوں اب بھی مانو گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے، ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے؟ اب لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ ہم تو بہت مضبوط ہیں، قبائل سے ہمارا اتحاد ہے، ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بڑی مستحکم ہیں، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پوچھ رہی تھی میں کہوں تو؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے کہا بظاہر تو بہت مشکل ہے آج ہم پہ کوئی حملہ آور ہو سکے، لیکن اگر آپ کہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو پھر آؤ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ، ٹھہریے الا اللہ نے جلدی نہ کی، ذرا اللہ کا جھاڑو پھر لینے دیجیے، ذرا صفائی تو ہو جائے نا، ذرا
صفائی ہو جائے. دودھ ڈالنے سے پہلے برتن صاف کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں. اللہ کا دودھ ڈالنے سے پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھر لینے دو. سینہ صاف تو ہو جائے نا ذرا. لا الہ. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری لمحات میں دنیا چھوڑنے سے ذرا پہلے بڑے خاص تاثر سے فرمانے لگے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. قولوا لا الہ. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود. اب شروع ہو رہی ہے وہ شاہراہ جہاں پر راستے جدا ہوتے ہیں. ایک ہی کا راستہ، دوسرا بھی کا راستہ. ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، اور عشق کہتا ہے ہی کا نعرہ لگاؤ. اب آج گودرا کالونی میں بیٹھا ہوں، دیکھوں گا یہاں ہی والے کتنے ہیں. اور قولوا لا الہ. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، اللہ کا معبود، اللہ کا معبود صفا کی بلندیوں پہ کھڑا ہوا، قافلہ انسانیت کو امن و سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، اتحاد کا راستہ. لا الہ. کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں سب کے بیڑے پار کرنے والا. آدم سے لے کر رحمت عالم تک اور صحابہ سے لے کر اولیاء تک قیامت تک انسانی قافلے کی مشکل کشائی کرنے والا الا اللہ. مگر بھول جاتے ہو نا، مگر اللہ ہی میرے عزیز. اللہ قرآن آپ کو نماز کی ہر رکعت میں یاد دلاتا ہے، لیکن اجمی ٹھہرے نا، پڑھتے تو ہیں سمجھتے کم ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بھی نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ گرامر کی بات ہے. مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار ناراض تو نہیں ہو رہا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ہاں، اس لیے قرآن تو کلام فطرت ہے نا، وعدہ ہی ایسا لیا کہ زندگی کے ہر مرحلے پہ یہ وعدہ ملحوظ رکھا گیا. یہ تو نہیں نا کہ مسجد میں تیری عبادت اور مسجد سے نکل کر جہاں جھنڈی نظر آئی وہیں سر جھکا دیا. الطاف حسین حالی نے بڑے درد سے کہا
کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ سجدہ ارشاد ہوتا ہے یہ تعظیم ہے۔ گودرا کالونی والوں، میں نے کہا نہیں، یہ تعظیم نہیں، تقسیم ہے۔ اللہ کے حق میں تقسیم ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ تم جب بندوں کا سجدہ کرو گے تو یہ تعظیم نہیں ہوگی، تقسیم ہوگی۔ اگر بندوں کی تعظیم کرنی ہے، اگر آپ کا استاد ہے تو تعظیم کیجئے، اس کا سبق یاد کیجئے۔ اگر والدین ہیں تعظیم کیجئے، ان کا حکم مانیے، ان کا دل نہ دکھائیے۔ صحابہ سے محبت اور تعظیم کرنی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیے۔ حضور کی تعظیم کرنی ہے تو اطاعت کیجئے، اولیاء کرام کی تعظیم کرنی ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اکبر الہ آبادی بڑی پتے کی بات کہیں، فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو سجدہ کس کا حق ہے؟ نماز پڑھا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ نماز جنازہ بھی پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ یہاں بھی لوگ مرتے ہیں، علاج نہیں کرتے، صحت مند رہنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا آپ، باقی نمازوں میں بھی وضو، نماز جنازہ میں بھی وضو، باقی نمازوں میں بھی کپڑے پاک ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی کپڑے پاک ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی روح بقبلہ ہونا ضروری، نماز جنازہ میں بھی روح بقبلہ ہونا ضروری، باقی نمازوں میں بھی اقتداء، نماز جنازہ میں بھی اقتداء، باقی نمازوں میں بھی امامت، نماز جنازہ میں بھی امامت، باقی نمازوں میں بھی تکبیریں، نماز جنازہ میں بھی تکبیریں، باقی نمازوں میں بھی سجدہ، نماز جنازہ میں بھی۔ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں دوستو، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ معلوم ہے دین کی باتیں، الحمدللہ۔ باقی نمازوں میں اگر سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں اگر سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت۔ وہاں سجدہ چھوٹ جائے تو نماز قبول نہیں، جہاں سجدہ ہو جائے تو عبادت قبول نہیں۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ فلسفہ یہ ہے دوستو، جب آپ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حکم ہے نمازی کے آگے نہ گزرو کہ اس کا لنک ڈسٹرب ہوگا، اس کے رابطے میں خلل ہوگا، اس کے آگے گزرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ فرائض پڑھ رہے ہوں، واجبات پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں یا مستحبات اور نوافل پڑھ رہے ہوں، جب آپ باقی نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹے کے آگے باپ کی میت، رعایا کے آگے حاکم کی میت، مرید کے آگے شیخ کی میت، چھوٹے کے آگے بڑے کی میت، اولاد کے آگے والدین کی میت، شاگرد کے آگے استاد کی میت۔ جہاں اللہ نے فرمایا وضو بھی بناؤ، کپڑے بھی پاک پہن کر آؤ، نیت بھی کرو، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، قیام بھی کرو، تکبیر بھی کہو، اقتداء بھی کرو، امامت بھی کرو، لیکن سجدہ نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ اگر یہاں تم جھک جاؤ تو تمہارے آگے شیخ کی، استاد کی، باپ کی، حاکم کی میت پڑی ہوگی، سامنے سے کوئی یہودی گزرے، سامنے سے کوئی عیسائی گزرے، سامنے سے کوئی ہندو گزرے، کوئی غیر مسلم گزرے، وہ تمہیں میت کے آگے جھکا ہوا دیکھے تو کہیں خیال کرے کہ مسلمان اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں، باپ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، استاد کے سامنے بھی جھکتے ہیں، شیخ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اپنے حاکم کے آگے بھی جھکتے ہیں،
زندگی میں نہیں جھکتے وہ کم از کم موت کے بعد دفن کرنے سے پہلے اس کا سجدہ ضرور کر لیتے ہیں. تشبیہ آتی تھی، تشبہ آتا تھا. رب العالمین نے فرمایا میں اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن بٹوا کر لوں گا، لیکن اپنے سجدے کے حق میں کسی بندے کی شرکت اور تشبیہ گوارا نہیں کروں گا. کراچی کے روشن ضمیروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، میت جنازے کے وقت زمین سے اوپر ہوتی ہے یا زمین کے اندر ہوتی ہے؟ زمین سے اوپر ہوتی ہے نا. زمین سے تقریباً 1.5 فٹ 2 فٹ یا 1.25 فٹ اوپر ہوتی ہے. جب وہ میت زمین سے 1.25 فٹ اوپر ہے تو رب جھکنے نہیں دیتا. جب وہی میت زمین میں 4 فٹ اندر چلی جائے پھر جھکنے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی ہے مولانا فنکار صاحب؟ پھر تعظیمی سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ گھی پہ ضرب لگانی ہے تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. دیکھو ہم تو دعا کرتے ہیں، یقین کرو ہم دعا کرتے ہیں. وی آر میسنجر آف کمفرٹ اینڈ پیس اینڈ لو. انشاءاللہ یہاں نفرتیں نہیں بانٹی جائیں گی، انشاءاللہ یہاں انتشار نہیں ہوگا. توحید و سنت کے معیار پر ہم دعوت اتحاد دیتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو، چاہے کچھ ہو جائے توحید کا پرچم اونچا رہے. چاہے کچھ ہو جائے توحید کا پرچم اونچا رہے. رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، تعلقات چھوٹتے ہیں تو چھوٹے، کوئی بگڑتا ہے تو بگڑے، آنکھیں غضبناک ہوتی ہیں تو لیکن توحید کا پرچم اونچا رہے. قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک الا اللہ، مگر ہی پہ ضرب لگا کر مگر انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. جو دور ہیں میرے دوستوں، آخر میں کچھ تو کھڑے ہیں، ان کی ہی کی ضرب یہاں پہنچے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. یہ میرے آقا کا دیا ہوا سبق ہے، صحابہ کا دہرایا ہوا سبق ہے، اہل بیت کا سنایا ہوا سبق ہے، اولیاء کرام کا پڑھایا ہوا. یہی سبق دیا ہے سید عبد القادر گیلانی نے. سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ مجھے اور آپ سب کو سید عبد القادر گیلانی جیسے روشن ضمیروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. ان کا یہی سبق ہے. کوئی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کارساز و دستگیر کون، حاجت روا مشکل کشا، مشکل کشا اللہ ہی یا اللہ بھی. موسم بڑا ٹھنڈا ہے لیکن اسے گرم کر دو. اللہ ہی یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اللہ انہیں سلامت رکھے. کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو نا مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں.
نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں، رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں، ولیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ سب سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم امتحان کے مرحلے سے گزرتے ہوئے دست بدعا ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن یاد دہانی کراتا ہے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ نیو کراچی والوں، یونس نے قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ یونس نے قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ اللہ کو پکارا یا عبد اللہ کو پکارا؟ تو پھر یونس کی مدد کرنے والا کون؟ یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ قرآن کی آگے بھی سنیے، قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر میرا یونس آزمائش کے اس موڑ پر، امتحان کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام یونس کی زبان پہ نہ آتا، تو قیامت تک یونس یہی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، میرے سوا یونس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ہی یونس کی دستگیری کی، تو میرا اور آپ کا دستگیر کون؟ یونس پہ مشکل آئی، کسے پکارا؟ ابراہیم کی مشکل حل کرنے والا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں جان بچانے والا، محل میں آن بچانے والا، مصر کے بازار میں بکنے والے کو وارث تخت و تاج بنانے والا، بچھڑے ہوئے یعقوب کو اپنے بیٹے سے ملانے والا۔ یعقوب نے کس کی نظریں مانی؟ یعقوب نے کس کی منتیں مانی؟ یا کسی قبر پہ لے گئے آٹا بکرا، لو جی لے ککڑ تو دے پتر۔ انبیاء نے نظریں کس کی مانی؟ بولو نا۔ رسولوں نے نظریں کس کی مانی؟ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ مریم کہتی ہیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یونس کا مشکل کشا، یوسف کا مشکل کشا، یعقوب کا مشکل کشا، میرے آقا کا یہی پیغام تھا جو مکہ والوں سے ہضم نہ ہوا۔ مکہ والوں سے ہضم اس لیے کہ انکم رکتی تھی، نذرانے رکتے تھے۔ وہ جو مرید قطار اندر قطار آتے ہیں اور نذرانے بے شمار لاتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں میں آؤں تو کیا دے گا، تو آئے گا تو کیا لائے گا؟ ون وے چلتا۔ مرید آئے تو نذرانہ لے کے آئے، حضرت صاحب آئے تو نذرانہ تیار رکھے۔ آمدنی رکتی تھی نا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی، کہنے لگے کمپرومائز کر لیں، کچھ
کام کریں حجرے میں بیٹھ جائیے اللہ اللہ کیجئے مسجد میں نہ جی آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں ہم آستانوں پہ رب العالمین نے فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ میں بیٹھ جائیے اللہ اللہ کیجئے مسجد میں نہ جی آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں ہم آستانوں پہ رب العالمین نے فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان جاہلوں سے تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے حقوق میں کسی بندے کو شریک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں تمہاری دھمکیاں اور تمہاری ترہیب مجھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی میں تم سے کیوں ڈروں ادھر سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین میرے محبوب اگر آپ نے بھی میرا محبوب ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین یہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں ان کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلائیں جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں آپ میری عبادت کیجئے آپ وفا کیجئے میں جزا دوں گا میرے محبوب تو میرا ہے میں تیرا ہوں تجھ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں الہ العالمین میں نے تو وفا کا عزم کیا ہے وفا کے راستے پر چلوں گا استقامت کا مظاہرہ کروں گا لیکن میرے معبود یہ عشق و محبت کا سفر مجھے تنہا کرنا ہوگا یا کچھ رفیق بھی ملیں گے رب العالمین نے فرمایا میرے معبود تجھے تنہا کیوں چھوڑوں رفاقت بھی عطا کروں گا عرش پہ میں تیرا نگران ہوں فرش پہ ابو بکر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں عمر کو تیرا سپاہی بناتا ہوں عثمان کو تیرا شاگرد بناتا ہوں علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں وہ دیکھیے سلمان آ رہے ہیں بلال آ رہے ہیں ابو ہریرہ آ رہے ہیں خالد بن ولید آ رہے ہیں عمرو بن عاص آ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں یہ تیرا لشکر ہے میرے محبوب فرش پہ تیرا لشکر ہے عرش پہ میں اسے اپنا لشکر سمجھتا ہوں تو ہجرت کرے گا تو یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے تو چندے کی اپیل کرے گا تو یہ سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑیں گے تیری ازدواجی زندگی تنہائیوں سے گزرے گی تو یہ بیٹیاں قربان کریں گے یہ بدر احد میں جانے نثار کریں گے میرے محبوب قرب عرض پر کسی کے ساتھ کسی رضاکار نے اتنی وفا نہیں کی ہوگی جتنی تیرے رضاکار تجھ سے وفا کریں گے صحابہ کو میں تیرا سپاہی بنا رہا ہوں میرے محبوب یہ تیرا لشکر ہے تیری تعلیمات کے عملی نمونے ہیں تو دنیا کو سچائی کا سبق دے گا ابو بکر صداقت کا تاج پہنے گا تو دنیا کو عدالت کا سبق دے گا عمر عدالت کا تاج پہنیں گے تیری تعلیمات کا عملی مظاہرہ کریں گے تیرے غلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک خاتون رہتی تھی آنکھوں سے معذور خاتون رہتی تھی صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا سوچا معذور خاتون ہے پتہ نہیں اس کے گھر کا کام کون کرتا ہوگا چلے آئے
اس خاتون کے پاس آ کر کہنے لگے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لے سکتی ہیں۔ فرمایا تو جھاڑو پھیر دوں، حکم ہو تو پانی بھر کے لاؤں۔ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ اسلام یہ ہے دوستو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا مجھے دیر ہو گئی، کل جلدی آؤں گا۔ نماز صبح پڑھتے ہی آ گئے۔ عرض کیا خاتون میں پھر حاضر ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگی جزاک اللہ بیٹے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، وہ سارے کام کر گیا ہے۔ اگلے دن سوچا اس سے بھی پہلے آؤں گا۔ نماز تہجد کے وقت چلے آئے، اس خاتون کی خدمت میں آ کر کہنے لگے جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر لاؤں۔ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آ چکا ہے، وہ جھاڑو تو دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا آج نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے پہلے آ جاتا ہے، دیکھو تو یہ ہے کیا۔ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں رات کا وہ مسافر، وہ درد مند مسافر پانی کی بھاری مشق لیے ہوئے آ گیا، کمان کی طرح جھکا ہوا تھا مشق کے بوجھ میں، پانی کے مشکیزے کے بوجھ میں کمان کی طرح جھکا ہوا تھا، لیکن پہچان نہ سکے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں کوشش کے باوجود نہ پہچان سکا، اس لیے کہ چہرے پہ اس نے نقاب ڈال رکھی، رات کے باوجود نقاب ڈال رکھی۔ وہ آپ نے سنا ہے نا نیکی کر، اس کو کہتے ہیں عصر حاضر کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اگر کبھی نماز پڑھنی جائے تو پڑھنی پڑ جائے تو ٹی وی کیمرہ مینوں کو ساتھ کے ہمارا پوز خاص طرح کا لے کر پھر نشر کرو کہ حضرت تو بڑے نمازی۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم فرماتے ہیں پانی کا مشکیزہ گھروں میں ڈالا اور جانے لگے پانی کی مشق کندھوں پہ ڈال کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے بڑھ کر میں نے اس کا دامن پکڑا، پوچھا کون ہے آپ؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے آپ؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو تیسری مرتبہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ چہرے سے نقاب بھی ہٹا لیا اور فرمایا آپ ہیں کون؟ بول تو کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب تو ہٹا لیا، لیکن غور سے دیکھا تو لرزہ پر اندام ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، اس لیے کہ جس کے چہرے سے میں نے بے تکلفی میں نقاب ہٹایا تھا اور تیز لہجے میں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں، جانشین رسول مقبول سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے دوستو، رسول اللہ کی تعلیمات کے عملی شاہکار ہیں۔ اسلام کو ان کی سیرت و کردار کو سامنے رکھے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ آج یا آئندہ جب کبھی اسلامی نظام کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے صحابہ کے سیرت و کردار کو معیار بنانا ہوگا۔ قرآن و سنت کی وہی تشریحات قابل قبول ہوں گی جو دور خلافت راشدہ میں منظر عام پہ آئی ہیں، اس لیے کہ دور خلافت راشدہ جو ہے یہ در حقیقت دور رسالت کا تتمہ اور تکملہ۔ اسی دور میں قرآنی باتوں اور نبوی بشارتوں کی تکمیل ہوئی ہے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا قائد یہی ہے، ہمارا ہدف یہی ہے۔ ترجیحات تو بہت ہیں، لیکن ہماری سب سے اہم ترجیح یہ ہے کہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کی روشنی میں قرآن و سنت کے دستور کا نفاذ کیا جائے۔ ہماری ترجیحات میں یہ بھی اہم ترجیح ہے کہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے پروگرام کا حرف اول، پہلا نقطہ، فرسٹ پوائنٹ، توحید میں شرک کی ملاوٹ
نہ ہونے پائے اس لیے کہ شرک ام الامراض ہے. جس معاشرے میں توحید ہوگی اس معاشرے میں اتحاد ہوگا، جس معاشرے میں شرک آئے گا اس معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا. توحید وحدت کی بنیاد ہے، توحید وحدت کی بنیاد ہے. توحید سے وحدت فکر بھی پیدا ہوتی ہے، وحدت عمل بھی پیدا ہوتی ہے. توحید ہمارے کاج کا پہلا نقطہ اور پھر سنتوں کی اتباع ہمارے پروگرام کا دوسرا نقطہ. ہماری کامیابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیے، یہ طبلہ سرنگی میں ہونے والی قوالی سنت رسول ہے؟ کچھ لوگ آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں روضہ رسول پر قوالی کی اجازت دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روضہ رسول سے تو پکار آ رہی ہے کہ اگر میری غلامی کا حق ادا کرنا ہے تو بدر اور احد کے مجاہد بن جاؤ. بدر اور احد کی روایات کو تازہ کرو. یہودیت اور عیسائیت نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا ہے، تمہیں بانٹ دیا ہے، تمہیں تقسیم کر دیا ہے. آج پھر اسلام کی روح اتحاد کو اپنے سینے سے لگاؤ. بدر و احد کے مجاہدین کے نقش قدم پر چلے آؤ. باطل کی سرکوبی کے لیے ایک ہو جاؤ. تمہارے ہونٹ پان سے نہیں، خون شہادت سے سرخ ہونے چاہیے. عبدالغفور، تمہارے ہونٹ خون شہادت سے سرخ ہونے چاہیے، پان سے. لیکن عصر حاضر کے بناسپتی عاشق وہ کہتے ہیں جنہوں نے خون بہایا وہ تو گستاخ تھے، ہم پان خور ہیں، ہم سچے عاشق ہیں. شاہ اسماعیل شہید جس نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام پر قربان کر دیا، اپنے مریدوں سمیت بالا کوٹ کے دامن میں جام شہادت نوش کر کے سو گئے. ان کو گستاخ ثابت کیا جا رہا ہے اور قوم کے نذرانے پہ پلنے والے یہ عشاق ہیں. میں نے کہا مدینہ کسوٹی ہے، کسوٹی پہ سچا اور کھوٹا سونا پرکھا جاتا ہے نا کسوٹی پہ. مدینہ طیبہ کسوٹی ہے، وہاں سچے خوش ہوتے ہیں اور جھوٹے پریشان ہوتے ہیں. آج دیکھیے مدینہ طیبہ میں داخلہ کس کا بنا. چونکہ انہوں نے کہا حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، حرمین شریفین کے مسلح پر کوئی گمراہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ. تم اپنی مسجد میں یہ گوارا نہیں کرتے ہو کہ کسی بد عقیدہ کو امام گوارا کر لو اپنی مسجد میں. خدا کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے گھر میں کوئی بد عقیدہ کھڑا ہو جائے، اس کے نبی کی مسجد میں کوئی بد عقیدہ کھڑا ہو جائے. دلائل کی بات تو بہرحال علماء کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حرمین شریفین پر امامت کرنے والے گمراہ ہیں، وہ لوگ ملت اسلامیہ کے وفادار نہیں ہو سکتے اور رحمت للعالمین کے عاشق نہیں ہو سکتے. یہی نتیجہ ہے کہ آج ان کا داخلہ بند ہے. میں نے کہا عاشقوں، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی بھگا دے. ہم سنتوں کی اتباع کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتے ہیں. 11ویں سنت نہیں ہے، 11ویں اسلام کا تقاضا نہیں ہے، مولوی صاحب کا تقاضا ہے، پیٹ کا تقاضا. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہیں چاہتے کہ تم میرے نام پہ ساری قوم کا دودھ پی جاؤ. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چاہتے ہیں توحید کی اشاعت کرو، سنتوں کی اشاعت کرو. جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی توحید و سنت کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ میں گزار دی ہے، سید عبد القادر جیلانی کے وہی عاشق ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، یار مجبوری دین کا چھٹا رکن بنا دو. اور جاہلوں کو ڈراتا ہے مولوی 11ویں نہ دو گے تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی. لوگ ڈرتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں نہیں ضرور دیں گے. عبد المجید ندیم بھی جہاں پہنچا ہے تو اس نے لوگوں سے کہا ہے بھینسیں خشک نہیں ہوں گی، مولوی خشک ہو جائے گا. بھینسیں تو اللہ کے فضل سے دودھ دیتی ہیں. یورپ میں نے دیکھا وہاں گائیں اتنا دودھ دیتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ انگریز کس کی گارنٹی دیتے ہیں؟ ان کی گائے تو بہت دودھ دیتی ہے. ڈھکوسلے چلا رکھے ہیں، ڈھکوسلے کہ صاحب ہم عاشق آئیے
مل کر جلوس نکالے میلاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی تو سارے جہان کو. میں نے لفظ سارے جہان کا استعمال کیا ہے، مسلمان کا نہیں. خدا کی قسم آسمان کے ستاروں کو بھی خوشی، دریاؤں، سمندروں، ندی نالوں، آبشاروں میں بہنے والے حشرات الماء کو بھی خوشی ہے، درختوں کے پتوں تک کو خوشی ہے، ریگدار کے ذروں کو بھی خوشی ہے. حضور کی ولادت پر تو کائنات ساری کی ساری خوش ہے. لیکن یہ خوشی بڑی انوکھی ہے جو جلیبی اور لڈو سے گزر کے جاتی ہے. جلوس نکلا ہوا ہے، ٹرک پہ بھی ہار، گھوڑا گاڑی پہ بھی ہار، اونٹ گاڑی پہ بھی ہار، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار. پتہ نہیں چلتا ان میں بڑا عاشق کون سا ہے. اور 12 ربیع الاول جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ. 12 ربیع الاول حضور کی وفات کی تاریخ ہے. امت کا اتفاق ہے. ولادت کی تاریخ پر اختلاف ہے. بعض علماء نے 7 ربیع الاول کہی ہے، بعض علماء نے 9 ربیع الاول کہی ہے، بعض علماء نے 13 ربیع الاول کہی ہے، اس لیے کہ ولادت باسعادت تو اسلام سے 40 سال پہلے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ پر امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اس دن مدینہ میں آنسو. 12 ربیع الاول کو فاطمہ زہرا کی آنکھ میں ایک شعر فرمایا اس دن. سیدہ فاطمہ زہرا سب کو رضی اللہ تعالی عنہا وعن کل بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبت علی مصائب لو انہا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ہائے 12 ربیع الاول کو میرے اوپر دکھوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دکھ دنوں پر تقسیم کیے جائیں تو راتوں میں بدل جائیں. 12 ربیع الاول کو میرے دل پر اتنے دکھ ٹوٹے ہیں کہ وہ دکھ اگر دنوں کی روشنی پہ ڈالے جائیں تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جائیں. جس تاریخ کو سیدہ فاطمہ سوگوار ہے، جس تاریخ کو فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جس تاریخ کو صدیق اکبر غمگین ہیں، جس تاریخ کو صحابہ کرام محزون اور ملہول ہیں، عبد المجید ندیم سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ میں اس تاریخ کو جشن مناؤں؟ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں حضور کی وفات کی تاریخ کے دن جشن مناؤں. تم مناتے ہو، حشر کے دن جواب بھی خود دو گے. لیکن یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہم اپنا فرض ادا کر کے تمہیں بتا رہے ہیں. آئیے اتحاد کریں. آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد. آئیے اتحاد کریں. توحید و سنت، حب صحابہ، حب اہل بیت اور حب اولیاء کرام کے قدر مشترک پر آئیے اتحاد کریں. اللہ کی توحید پر اتحاد کریں، قرآن کی حجیت پر اتحاد کریں، حدیث کی عصمت پر اتحاد کریں، صحابہ کی عظمت پر اتحاد کریں، اہل بیت کی عزت پر اتحاد کریں، اولیاء کی کرامت پر اتحاد کریں، رسول کی اطاعت پر اتحاد کریں، اللہ کی وحدانیت پر اتحاد کریں. اتنے قدر مشترک ہیں پھر بھی ہم متحد نہ ہوں. لیکن بدعت پر اتحاد نہیں ہو سکتا، شرک پر اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کی روح سنت ہے اور اتحاد کی روح توحید. اسلام نے انسانوں کو ایک بنایا. اسلام عالمگیر حکومت کا داعی ہے. پاکستان والوں آج جہالت کے دور میں پھر کھینچ لیا ہے. آج پھر پٹھان کی حیثیت سے سوچتا ہے، مہاجر کی حیثیت سے سوچتا ہے، پنجابی کی حیثیت سے سوچتا ہے، سندھی کی حیثیت سے سوچتا ہے. حالانکہ اسلام نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری قومیت ایک ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام نے جو بت ڈھائے تھے حوث نے وہ بت پھر تعمیر کر دیا. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر تشکیل پاکستان کے بعد یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جاتا تو آج یہ حالات سامنے نہ آتے. 47 میں ہماری آبرو لوٹی گئی، 47 میں ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹے چھینے گئے. امرتسر کا ریلوے اسٹیشن آج بھی گواہ ہے جہاں پر مہاجرین کی ٹرینیں بھر کے آتی تھیں اور سکھ
والدین کو ذبح کر کے لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. وہ بات تو چلیے سمجھ میں آ جائے گی کہ دشمنوں نے ایسا کیا، لیکن آج جو ہماری بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، جو لٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو لوٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. بتاؤ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ کچھ لوگ لیڈلیاں چمکاتے ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، اپنی لیڈلی کی تعمیر کر رہے ہیں نفاق پیدا کر کے، قوم کو لڑا کے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. ظلم کا خاتمہ اسلام کرتا ہے، ناانصافیوں کا خاتمہ اسلام کرتا ہے، یہ لیڈر نہیں کرتے. خدا کی قسم بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں مہاجر بھائیوں، پٹھان بھائیوں، سندھی بھائیوں، پنجابی بھائیوں، جس لیڈر کے پلے پڑو گے وہ تمہیں بیچ ڈالے گا. لوگوں نے صحابہ کی عظمت کے سودے کیے، یہ کون ہوتے؟ کیوں گودرا کالونی والوں بیچیں گے یہ لیڈر تمہیں، ان کے دامن میں مت جاؤ. یہ تفریق کی آگ پھیلا رہے ہیں. آج میرے گھروں میں فوج کھڑی ہے، کیوں؟ میں منہ دکھانے سے قابل نہیں رہا ہوں پوری دنیا میں. آج پوری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. انہیں لیڈروں نے لڑایا، خدا انہیں غارت کرے. انہوں نے لڑایا صرف اپنے مال کھڑا کرنے کے لیے. سیاسی پارٹیوں میں جن کو جگہ نہیں ملی وہ ان فرقہ واریت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر، طبقاتی بنیاد پر اپنی لیڈری کے جنون میں پوری قوم کو نفرت کے آگ میں پھینک رہے ہیں. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا دے. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بے قرار ہے. تم کلمہ پڑھتے ہو پھر سوچتے ہو کہ ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچ ہیں. اسلام عالمگیر حکومت کا دائی ہے. اسلام نے تو یہود و نصارہ کو دعوت دی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. تم آپس میں نہیں ہو سکتے ہو ایک دوسرے کے بھائی؟ سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کا یہ آخری پروگرام ہے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام میرا پیغام یہی ہے آپ سب کو. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت سے ہمدردی رکھنے والے میری جماعت کے تمام رضاکاروں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے اس نہج سے مت سوچو کہ ہم مہاجر ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں. صرف اس نہج پہ سوچو کہ ہم سب محمد عربی کے غلام ہیں. وعدہ کرو آج مجھ سے، تم بھی وعدہ کرو اور میرے اس درد کے مبلغ بن کر جاؤ. جہاں پہنچو میرا یہ پیغام پہنچاؤ. وعدہ کرتے ہاتھ اونچا کرو. اور میں حکمرانوں سے بھی پورے درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دستور کے نفاذ میں مزید تاخیر نہ کرو. اس قوم کو مایوس نہ کرو. مشرقی پاکستان والے مایوس ہو کر دور چلے گئے. اب یہ جو ایک حصہ بچا ہوا ہے اس کے حال پر رہیں. یا اپنے وطن چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر جو لوگ یہاں آئے تھے نا، یہ تمہیں روٹی مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے تم سے. کہیں تم یہ سوچتے ہو کہ انہیں ٹکڑا اب ملا ہے، وہاں یہ بھوکے مر رہے تھے. یہ وہاں پر اتنی بڑی بڑی جائیدادیں اور اتنے بڑے بڑے گھر چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہاں جا کے میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو بہاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں ویرانہ تھا. دہلی میں 17,000 مسجدیں اب تک انتظار کر رہی ہیں کہ نمازی کہاں گئے. لیکن جب وہی کھیل برطانوی قانون اب تک حکومت کر رہا. خدا کے لیے اس ملک کی آزادی پہ رحم کرو. اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کا، گودرا کالونی کے تمام احباب کا. مولانا فیض الباری صاحب جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے قابل امی والا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ لینے والے حضرات آرام آرام سے لیں، ان کے کپڑے نہ کھڑیے گا اپنے دینی بھائیوں کے. پشاور میں یہ میرا عبدالغفور یہ تقسیم کر رہا تھا، جب واپس آیا تو تار تار جہاد کر کے آیا ہوں.
آرام آرام سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. اذانیں شروع ہو گئی. مرغو یعنی 14 تاریخ کو بات شروع ہوئی تھی، 15 تک جاری. میں نے کہا شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سید طاء شاہ بخاری لوگ کہتے ہیں جی عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتی تھی. میں نے کہا کچھ باتیں ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی کہ مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے 14 تاریخ کو شروع کرتے تھے، تقریر 15 تاریخ تک جاری رہتی تھی، ہم بھی اس جلسے میں تھے. تو بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ اس آبادی پر اپنے فضل و کرم کا سایہ قائم رکھ. اے اللہ تمام مسلمانوں کو، پورے کراچی کے مسلمانوں کو، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب کے مسلمانوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں ایک بنا دے. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نفرتوں کو دور فرما، عصبیتوں کو دور فرما. اے اللہ عداوتوں کو دور فرما، دینی اخوت سے ہم سب کو ہمکنار فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے دوستوں نے ایک اپنی محترمہ والدہ کے لیے، ہمارے سلیمان بھائی نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست بزرگ اس سلسلے میں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقل عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان کو اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرما. تحفظ ختم نبوت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی نصیب فرما. دعوت و تبلیغ کے مشن پر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. ہم سب کو اس صداقتوں کی جد و جہد میں شرکت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.